حضرت آدم علیہ السلام نے تمام انسانوں کے لیے وہ 7 نصیحتیں جن پر عمل کر کے آپ ایک کامیاب اور عظیم شخصیت بن سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچوں، میری نصیحتوں کو غور سے سن کر یاد بھی کر لو۔ ایسا مت کرنا کہ ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دو۔ پہلی نصیحت، ابلیس ملعون اور مردود ہمارا خطرناک دشمن ہے۔ تم لوگ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اگر اس سے دوستی کرو گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ جنت میں تمہاری اماں بھی اس کو اپنا دوست اور خیرخواہ سمجھتی تھی، اور میں نے بھی اس کو اپنا دوست اور خیرخواہ سمجھ لیا تھا، لیکن اس ظالم نے مجھے بھی جنت سے نکلوا دیا اور تمہاری اماں کو بھی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس دنیا میں اس کی مکر و فریب سے بچا دیا۔ اگر تم لوگ اس سے دوستی کرو گے تو وہ جہنم کی ایسی خطرناک گڑھی میں ڈال دے گا کہ پھر تم کو اس خطرناک عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس نے ہم لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر جنت سے نکلوا دیا تو یہ تم لوگوں کو جنت میں کس طرح جانے دے گا؟ اس بات کو بار بار سوچتے رہو اور سنبھل کر چلو۔ دوسری نصیحت، شیطان نے ہم لوگوں کو اور ہمارے اولاد کو چیلنج کیا ہے کہ میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو گمراہ کر کے دوزخ میں ڈال کر رہوں گا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اوپر سے ہواؤں میں اڑتا ہوا آئے یا پانی پر چلتا ہوا آئے اور کہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اس کو تعوذ پڑھ کر بھگا دینا اور کہہ دینا کہ تو بزرگ نہیں بلکہ ہمارا دشمن شیطان مردود ہے۔ ہم کو تیری خیر خواہی اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو نے ہمارے والدین کے ساتھ بھی خیر خواہی کر لیا تھا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تیسری نصیحت، تم لوگ صرف ایک اللہ کو مان کر ان کے حکم کے مطابق صرف انہی کی عبادت کرتے رہنا۔ چوتھی نصیحت، میرے ہی اولاد میں سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی اور پیغمبر بنائیں گے اور ان کے ذریعہ اپنی عبادت اور اطاعت کا طریقہ بتلائیں گے، وہی اصلی دوست اور تمہارا خیر خواہ پیغمبر اور نبی ہوں گے۔ وہی لوگ جنت میں جانے کا راستہ بتلائیں گے۔ اگر تم لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرو گے تو مرنے کی بعد اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ پانچویں نصیحت، خدا کا انکار کر کے کافر مت ہونا اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، ورنہ مرنے کی بعد جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ چھٹی نصیحت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، کیونکہ نافرمانی کر کے اس نے معافی نہیں مانگی اور نہیں توبہ کی، بلکہ تکبر اور غرور اختیار کیا۔ یہ دونوں بڑے بڑے امراض ہیں، ان سے کوسوں دور بھاگتے رہنا۔ ساتویں نصیحت، اللہ تعالیٰ نے ہماری مادہ کو یعنی ہماری اصلیت کو اچائی اور برائی سے بنایا ہے۔ تم اچھا کام کرتے کرتے کبھی برا کام بھی کر بیٹھو گے۔ خدا کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے کبھی تم سے ان کی نافرمانی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار اور غفور بھی ہے۔ تم بالکل مایوس نہ ہونا، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کر لینا اور ان سے معافی بھی مانگ لینا۔ وہ تمہاری بڑی سے بڑی خطا اور گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے اور توبہ کرنے کا الگ سے ثواب بھی دیں گے اور اپنی جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ اب دیکھو، ابلیس ملعون نے بھی غلطی کی تھی مگر توبہ کر کے معافی نہیں مانگی، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور جہنمی بھی بنا دیا گیا۔ ہم لوگوں سے بھی نافرمانی ہو گئی تھی مگر ہم لوگ شرمندہ ہو کر روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ وہ ہم لوگوں سے خوش ہو گئے اور معاف بھی فرما دیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے اور پھر کبھی نہیں نکالیں گے۔ آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں، اگر تم ہماری نصیحتوں پر عمل کرو گے اور ہماری بات مان جاؤ گے تو ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے اور خوب مزے اڑاؤ گے، اور اگر تم لوگوں نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور شیطان کو اپنا دوست اور خیر خواہ بنا لیا تو ہماری دشمن شیطان مردود کے ساتھ دوزخ میں جلتے رہو گے۔
ویڈیو دیکھنے والے معززین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔